اینٹی بایوٹکس کے جو بد اثرات ہیں سب اینٹی بایوٹکس بنانے والے بھی اور استعمال کرنے والے بھی بتاتے ہیں، جانتے ہیں. اور بہت سی بیماریاں جو عام ہوتی جا رہی ہیں وہ اینٹی بایوٹکس کے بڑے ہوئے استعمال کی وجہ سے. بہت سے نئے جراثیم کی قسمیں جو اب قابو کرنی مشکل ہو گئی ہیں اینٹی بایوٹکس کے غلط استعمال کے نتیجے میں بڑھ گئی، پیدا ہو گئی ہیں. جیسے بعض شکاری اچھا نشانہ نہ رکھتے ہوں تو جانور کو زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ عام بیچارہ گائے بھینس جیسا جانور ہو تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ شیر ہو یا ہاتھی ہو تو وہ پھر انتقام لیتا ہے اور مستقل انسان کا ویری بن جاتا ہے. اسی طرح بعض بیماریاں ہیں، یا تو نشانہ ماریں تو ٹھیک ماریں، اگر زخمی کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ بیماریاں بھی واقعتاً انتقام لے رہی ہوتی ہیں اور نئی نئی خوفناک شکلیں اس کی اینٹی بایوٹکس کو توڑنے والی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ایوالو ہونے لگ جاتی ہیں. اب وائرس جو ہے وہ ایوولوشن میں سب سے تیز ہے. جتنی تیزی سے وائرس ایوالو ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز ایوالو نہیں ہوتی، اس شکل سے اس شکل میں، اس شکل سے اس شکل میں. اسی لیے وائرس کا اینٹیڈوٹ ان کو نہیں ملتا. لیکن وائرل بیماریوں کے جو مواد ہیں ان سے جو نوزوڈز ہومیوپیتھی میں بنائے ہیں وہ اس لیے کم و بیش کام کر جاتے ہیں، اکثر کام کرتے ہیں کہ وائرس اپنی جان بچانے کے لیے اپنی شکل تو بدلتا ہے لیکن ٹاکسن وہی بناتا ہے. وہ زہر جو جسم کو توڑتا ہے، بلڈ پریشر کو گراتا ہے، مسلز کی جان کھا جاتا ہے، وہ وائرس جو فلو پیدا کرتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ وائرس شکلیں بدلے گا، اس لیے وہ ہر دفعہ اسی اینٹی بایوٹک کے قابو نہیں آئے گا جس کے پہلے آ چکا تھا. مثلا پینسلین دی ہے آپ نے تو اس کے بعد کچھ وائرس ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شکل بدلی اور ایسی نسل پیدا کر دی جو پینسلین کے قابو نہیں آئے گی. پھر ایریتھرومائسین یا جو مرضی آپ مائسین کا نام رکھیں وہ نئی دوائیں دینی پڑیں گی. جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا وائرس بھی ایوالو ہو کے آگے بڑھتا جاتا ہے. لیکن وہ جو ٹاکسنز بناتے ہیں ان میں بہت تھوڑا فرق ہے، تقریباً وہی ہے. تو ہومیوپیتھی میں جب وہ ٹاکسن دیتے ہیں تو جسم اس ٹاکسن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وائرس کو بالکل بیمانی کر دیتا ہے، رینڈر ہیلپ لیس اس کو کہتے ہیں نا، بالکل وہ بے طاقت کرتا ہے لیکن مار بھی دیتا ہے. یہ کس طرح مارتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن مقابلہ کرتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ وائرس والی بیماریاں بعض سائیکلز رکھتی ہیں، مثلا 7 دن کا، 5 دن کا، ان کا اپنا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے، اپنا حملہ، اور پھر اس کے بعد خود بخود ٹھنڈے ہو جانے کا کوئی نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ تو اکثر زندگی کو ختم کر دیتی ہیں چیزیں. ہومیوپیتھک میں وہ پورا سرکل نہیں چلتا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ٹاکسن کا علاج نہیں ہوا بلکہ وائرس کو بھی ختم کیا گیا ہے. سمجھ گئے ہیں؟